آج ہم کچھ خاص انفارمیشن خاص چیزوں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو آج ہم بات کریں گے وہ تو ہمارے فیز 2 ایڈمیشنس کے پروگرام کون کون سے ہیں اور کون سے اسٹوڈنٹس یعنی ہمارے کس پروگرام میں انرول ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سیکنڈ، ہمارے پاس جو فیز 2 کے کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک اہم انفارمیشن یہ ہے، خاص طور پہ فیز 1 اور فیز 2 کے تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ ابھی تک بھی ویٹ کر رہے ہیں تو ان کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ اپنا فیز 1 یا فیز 2 کا جو کنٹینیو اسٹوڈنٹ چالان پروسیس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسائنمنٹس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت باتیں کریں گے، ایگزامینیشنس اسٹارٹ ہو رہے ہیں ہمارے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور پلس میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے جو پروگرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ابھی اناؤنس کیے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ لوگ اس کو چیک کریں، اور جو بھی چیزیں ہیں ابھی تک اگر ایڈمیشنس نہیں کروایا تو آپ ہمارے ان پروگرام میں ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس حیدرآباد جو ہے، اس کی جو لوکیشن ہے وہ یہاں پر آٹو بان روڈ پہ آر ٹی کے بیک سائڈ پہ ریجنل کیمپس حیدرآباد موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایڈمیشنس کا جو طریقہ کار ہے وہ دونوں طریقے ہوتے ہیں، ادھر آپ ہمارے کیمپس آ جائیں، ہمارا جو اسٹاف اویلیبل ہوگا، ہمارے آفیشیلس ہیں وہ سارے آپ کو گائیڈ کریں گے اور اس طریقے سے اپلیکیشنس کو پروسیس کر سکتے ہو۔ نمبر 2، گھر بیٹھے آن لائن اپلیکیشن کو بھی پروسیس کر سکتے ہو، اگر کوئی کیوری ہے کوئی ایشو ہے تو آپ لوگ ہمارے سے معلوم کر سکتے ہیں، یا پلس میں یعنی جو بھی ہماری انفارمیشن ہمارے پیج پہ شیئر کی جاتی ہے اس کو فالو کیا جائے، چاہے وہ ریلیٹڈ ود ایڈمیشن فارم یا ریلیٹڈ ود اینی اپڈیٹ فرام آور ڈائریکٹوریٹ آف ریجنل سروسز، تو وہ ساری ہم ادھر شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا، ابھی ہمارے پاس فیز 2 کے ایڈمیشن سے اسٹارٹ ہو چکے ہیں، اور فیز 2 کی جو ایڈمیشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 15 اکتوبر، تو 15 اکتوبر ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے۔ فیز 2 کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس اگر ان پروگرامس میں جن کو ابھی میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اگر ان میں وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ 15 اکتوبر سے پہلے اپنی ایڈمیشن کو پروسیس کر لیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے ایک اہم وہ یہ پروگرام ہے کہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام، کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے ٹیچرس ابھی اپوائنٹ ہوئے ہیں ریسنٹلی سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے مختلف اسکولوں میں، تو ان میں سے جو کچھ ٹیچرس ہیں جنہوں نے یعنی بی ایڈ کر رکھا ہے یا ٹیچر ٹریننگ پروگرام پروسیس کر رکھا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں تو جنہوں نے ابھی نہیں کیا، تو ان کے لیے بھی ہم بتائیں گے، یا جو آلریڈی ہمارے پاس فرسٹ سیمسٹر میں یا سیکنڈ میں یا تھرڈ اینڈ سو آن چل رہے ہیں تو ان کو بھی بتائیں گے کہ وہ اپنی نیکسٹ ایڈمیشن کو بھی پروسیس کر لیں، ویٹ نہیں کریں، کیونکہ کنٹینیو اسٹوڈنٹس کو بھی یعنی چالان پروسیس کر کے اس کے نیکسٹ سیمسٹر کی داخلہ جاری رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب بی ایڈ کے پروگرام جو ہیں ہمارے پاس اکثر کوشچن آتا ہے کہ بی ایڈ کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں خاص طور پہ کیا کیا چینجز ہوتی ہیں، یا کون سے پروگرام ہیں اور کون سے اسٹوڈنٹس کون سے پروگرام میں آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن جو اسٹوڈنٹ کی یا ٹیچر کی ہے جو اس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بی ایڈ 1.5 ایئر ہے، بی ایڈ 2.5 ایئر، بی ایڈ 4 ایئر، اور اس طریقے سے بی ایڈ 4 ایئر AD بیس ہے۔ تو یہ جتنے بھی پروگرام ہیں اس میں بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی لاسٹ کوالیفیکیشنس کہ ان کی وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں ابھی بیچلر ان ایجوکیشن یعنی بی ایڈ 1.5 ایئر کی بات کروں تو بی ایڈ 1.5 ایئر بیسیکلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو یا ان اپلیکینٹس کے لیے ہیں جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، 16 ایئر ایجوکیشن ہے، یعنی انٹر کے بعد 4 سالہ یونیورسٹی کا پروگرام اگر انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے تو وہ ہمارے بی ایڈ 1.5 ایئر میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس بی ایڈ 1.5 ایئر میں ہمارے پاس اسپیشل ایجوکیشن میں بھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں اور بی ایڈ جرنل میں بھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں، تو ان دونوں پروگرام کو آپ چوز کر سکتے ہو، ادھر آن لائن، یا اگر پراسپیکٹس لینا ہو، آپ کو مینیول فارم چاہیے تو ہمارے ریجنل کیمپس یا ہمارے جو ڈفرینٹ سینٹرس ہیں وہاں سے بھی یہ لے سکتے ہیں اور اپنی ایڈمیشنس کو پروسیس کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس پروگرام جو آتا ہے وہ آتا ہے بی ایڈ 2.5 ایئر۔ اچھا، بی ایڈ 2.5 ایئر یہ وہ پروگرام ہیں جو اسٹوڈنٹس یا جو اپلیکینٹ بی اے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بی ایس سی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچنگ لائن میں آنا چاہتے ہیں، ٹیچنگ لرننگ پیڈاگوجی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ کوشش کریں بی ایڈ 2.5 ایئر میں ایڈمیشنس لے لیں اگر ان کا فیوچر ٹیچنگ لائن میں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دے پلے سگنیفیکینٹ رول ان ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ سو بی ایڈ پروگرام ہمارا جو ہے وہ اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، ان کی ٹیچنگ لرننگ کیا ہوتی ہے، کس قسم کی ٹیچنگ لرننگ ضروری ہے، کس قسم کا یعنی ماحول ضروری ہے، تو یہ سارے ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے جو امپورٹنٹ ساری جو ڈیٹا دی ہوئی ہے اسی حساب سے سارا کورس ڈیزائن کیا جاتا ہے، اسی حساب سے سارے کورسز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے اسٹوڈنٹس آ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی جو پروگرام ہو رہے ہیں سائنس ایجوکیشن میں ہیں، ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن ہے اور اسپیشل ایجوکیشن، تو ان 3 پروگرام میں یعنی بی ایڈ 2.5 ایئر میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بی ایڈ 4 ایئر پروگرام ہے تو بی ایڈ 4 ایئر پروگرام میں
جو ہے ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ہے. اچھا 4 ایئر والا جو ہے HSC پاس اسٹوڈنٹ, HSC یعنی جنہوں نے انٹر کر رکھی ہے اور ٹیچنگ لائن میں ہی آنا ہے, تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ بی ایڈ 4 ایئر والے پروگرام میں آ جائیں. اور یہ ایک بہترین پروگرام ہے جس میں اسپیشل ایجوکیشن ہے, اسکول لیڈرشپ ان مینجمنٹ ہے, سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ہے. اچھا یہ آلموسٹ اگر ٹیچر روڈ میپ کو دیکھیں تو ان کے حساب سے بھی اگر ان سب پروگرام کو دیکھو گے تو ان پروگرام کے بعد وہ ڈائریکٹلی ایمپل کر سکتے ہیں ایجوکیشن میں, اور اس طریقے سے اپنے کیریئر کو گرو کر سکتے ہیں ان ڈفرینٹ فیلڈس لائک HM کی جو کمیشنس آتی ہیں HM میں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ اسکول لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ والے جو پروگرام ہیں بی ایڈ 4 ایئر میں تو اس میں بھی یہ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر سائنس ایجوکیشن ہے وہ بھی اویلیبل ہے, اسپیشل ایجوکیشن کی بھی اپرچونیٹیز ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ موجود ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس BS پروگرام فار انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس HSC پاس اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں جو خاص سبجیکٹس ہیں جن میں داخلہ اپلیکینٹ لے سکتا ہے وہ ہے ارلی چائلڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن. یہ بہت اچھا پروگرام ہے. اب اس پروگرام میں یعنی فیوچرز میں جتنے بھی ECE سینٹرز ہیں یا اسکولس میں ECE کلاس روم بن رہے ہیں تو اس حوالے سے ECE یعنی ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کا پروگرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بھی آفر کیا ہے اور اس میں آپ داخلہ لے سکتے ہو. اچھا یہ 1 سال کا ڈپلوما بھی ہو رہا ہے ECE میں. اگر آپ گریجویٹ ہو اور BA کیا ہوا ہے BSc کیا ہوا ہے تو آپ ہمارے PGD پروگرام میں ECE میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. یہ 1 سال کا ڈپلوما ہے. اسی پیج پہ اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کی گئی ہے, آپ آن لائن بھی پروسیس کر سکتے ہیں یا ہمارے کیمپس آ سکتے ہیں. اچھا 4 سالہ پروگرام میں انگلش BS انگلش بھی ہو رہی ہے, اس کے علاوہ اکنامکس ہے, ہسٹری ہے, سوشولوجی ہے, یہ سارے پروگرام ہوئے. اچھا سیکنڈ ہمارے پاس ایک ایسا پروگرام ہے جو اسپیشلی ہمارے پاس زیادہ تر جو ریشو ہے بچے بچیاں جتنے بھی اپلیکینٹ ہیں وہ BA یا BSc تو کر کے بیٹھے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں اپنی ڈگری کو آگے کرنا, تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو پروگرام ہے وہ ہے BS 2.5 ایئر. تو BS 2.5 ایئر یہ وہ پروگرام ہے, اس میں انگلش BS 2.5 ایئر انگلش میں آ سکتے ہیں, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں آ سکتے ہیں, لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس میں آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اسلامک اسٹڈیز میں آ سکتے ہیں. تو یہ سارے پروگرام جو ہیں اس میں یعنی اسٹوڈنٹس ایڈمیشنس لے سکتے ہیں. اچھا اگر وہ چاہتے ہیں کہ یار اگر BS پروگرام میں نہیں جانا چاہتے تو ہمارے پاس ایسوسیٹ ڈگری یعنی BA جنرل پروگرام ہے, ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس یعنی BCom بیس ہے, BA اوپن کورسز ہیں, اور اس کے علاوہ ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن 2 سالہ یہ پروگرام ہے, اس میں بھی یہ لوگ ایڈمیشنس لے سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے BBA پروگرام ہے, BBA پروگرام بھی HSC بیسڈ ہے, BA BSc بیسڈ ہے, اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے AD بیسڈ ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہمارے پاس اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیریئر کے حساب سے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کون سے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں. تو ان کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے سب سے پہلے آپ کا انٹرسٹ جس بھی فیلڈ میں آپ کو جانا ہے, کیونکہ آلموسٹ اگر زیادہ تر اچھا جو ریشو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بس یہ ڈگری کرنی ہے یا وہ ڈگری کرنی ہے, اس کے بعد اس کیریئر میں جانا ہے. تو میں سبھی کو یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو فالو کریں. اچھا یہاں پر ایڈمیشنس لینے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ جو ہمارا ویب سائٹ ہے aiou.edu.pk وہاں پر جا کے ہمارے ویب سائٹ پہ آپ ایڈمیشنس کی ڈیٹیل, پراسپیکٹس کی ڈیٹیل اور یہ ساری انفارمیشن وہاں سے کلیکٹ کریں, کیونکہ جب تک آپ پراسپیکٹس کو اس پروگرام کو آپ تھوڑا ریویو نہیں کریں گے تو ایڈمیشنس بھی کرانا فضول ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو جب پتہ نہیں ہوتا کہ ڈسٹینس ایجوکیشن میں کس طریقے سے آپ اس کو پروسیس کرو گے. کیونکہ ہمارے پاس جو ٹوٹل کورس ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ اس کے پیرامیٹرس ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو کورس یا اکارڈنگ ٹو پروگرام, جیسا کہ اسائنمنٹس ہو جاتی ہیں, ورک شاپس ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ فائنل ایگزامس ہوتے ہیں. میجر 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں اور اسی 3 کمپوننٹ کے حساب سے یعنی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آلموسٹ جتنے بھی پروگرام ہیں وہ انہیں پروسیس کو فالو کرتے ہیں. اور کہیں پر اگر ہم بات کرتے ہیں ایسوسیٹ ڈگری پروگرام تو اس کے 2 پارٹ آ جاتے ہیں, جیسے اسائنمنٹس ہو گیا اور پھر فائنل ایگزامس ہو گیا. تو اس لائیو سیشنز کے تھرو ہم سبھی اسٹوڈنٹس کو یہی کہہ رہے ہیں, اگر آپ نے انٹر کر لیا ہے اور ابھی تک آپ سوچ رہے ہو بھلے آپ کیا لاسٹ ایئر کیا ہے اور آپ نے کہیں ایڈمیشنس نہیں لیا کسی یونیورسٹی میں, تو کوشش کریں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس حیدرآباد میں ایڈمیشنس لے لیں تاکہ آپ کا جو پروفیشنلی گروتھ ہو, آپ کی اکنامیکلی گروتھ ہو, اور آپ کی اس طریقے سے فیوچر اپرچونیٹیز میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اس طریقے سے اکنامی ڈیولپ کر سکیں. اچھا اس کے علاوہ PGD پروگرام بھی ہیں ہمارے پاس, جیسے ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ 1 سالہ پروگرام ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ یہ بھی 1 سالہ پروگرام ہے, تو اس میں بھی آ سکتے ہیں. سرٹیفکیٹس کے کچھ پروگرام ہیں ان میں بھی ہم جو ہے ڈسکس کرتے رہتے ہیں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہ اگر 6 منتھ کا جیسے لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس ہے, اسپیشل ایجوکیشن ہے, تو اس میں بھی آپ لوگ یہ سرٹیفکیشنس والا کورس کر سکتے ہیں. اچھا ایک اہم جو چیز کل بھی ہم شیئر کر رہے تھے کہ فیز 2 والے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو ہے میکسیمم انڈر 100 ہی ہوں گے جنہوں نے ابھی تک چالان کریٹ نہیں کیا ہے. فیز 1 کے مقصد کہنے کا ہے ہمارے پاس فیز 1 وہ ہوتا ہے جو میٹرک اور ایف اے, یعنی میٹرک اور ایف اے والے اگر کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, میں نے جب وہ ریویو کیا, جب لسٹ چیک کی
تو یہ پتہ چلا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں یا وہ بھول جاتے ہیں. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اینیول ایگزامس ہوں گے, اینیول ایگزامس کے بعد پھر اینیول فیس آئے گی, تو اس طریقے سے پروسیس کر لیں. تو اس پروگرام کے تھرو ہم ان سبھی اسٹوڈنٹس کو اوور آل جہاں پر بھی ہمارے میٹرک اور ایف اے کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ آپ جو اپنا کنٹینیو, اگر آپ کا فرسٹ سیمسٹر ہو گیا ہے تو آپ سیکنڈ کا انرولمنٹ کروا لیں, اگر آپ کا تھرڈ ہے تو وہ 4 میں چلے جائیں. تو اس طریقے سے آپ لوگ کوشش کریں سیکنڈ والے تھرڈ میں تو اس کا ایڈمیشن پروسیس کر لیں تو ضروری ہے. سیم اسی طریقے سے فیز 2 والے بھی, کیونکہ ہمارے پاس جیسے فیز 1 میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہوگا لاسٹ ایئر تو ان کے پیپر سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں 16 تاریخ سے, ٹھیک ہے. 16-17 سے اگر پیپر اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو پھر یہ بھی ایشو آ جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پیپر تو ہوئے نہیں ہے, ہماری ایڈمیشن کیسے ابھی پروسیس ہوگی. تو ہم یہی آپ سب لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ یار کوشش کریں کہ جس طریقے سے یہ تیزی سے, یعنی ہمارا جو ٹائم لائن ہے, ہماری جو شیڈول ہے, اس کو ایک پراپر وے سے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو آپ سبھی لوگوں کو اس پروگرام کے تھرو ہم ہر ہفتے آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں. پھر بھی کوئی کیوری ہو آپ ہمارے کیمپس آ سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ فیز 2 کے جتنے بھی کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے پورٹل میں جائیں, کیونکہ ان کے پاس پاسورڈ اور ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے. ان کے اپنے پورٹل CMS کی, یعنی جو enrollment.aiou.edu.pk, اس پہ جا کے اس پہ لاگ ان ہو کے اور کورس رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اپنے نیکسٹ سیمسٹر کے لیے, تاکہ وہ اپنی ایڈمیشنس کو کنٹینیو رکھیں, ویٹ نہیں کریں. اچھا, دوسری اہم انفارمیشن ایک تو یہ تھی کہ فیز 1 والے بھی جتنے کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی پروسیس کر لیں, چاہے وہ جتنے بھی ہمارے ایگزامینیشن سینٹرز, کوآرڈینیٹرز, فوکل پرسنس یا جو AIU الومنائی ہیں ان کو بھی ہم 1 by 1 ڈفرینٹ پروگرامس میں ہم انوائٹ کرتے جائیں گے, اور سلولی ان کو بھی یعنی اسی حوالے سے ہم پروگرام کے بارے میں بھی بتائیں گے, اور ان کا بھی یعنی اوپینین لیں گے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس حیدرآباد میں کتنے یعنی جو گریجویٹ یہاں سے ہو کے کہاں کہاں وہ ہمارے ڈفرینٹ فیلڈس میں لگیں, تو ان کو بھی ہم چیک آؤٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ اسائنمنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ایڈمیشنس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ 3 حصوں میں ہوتا ہے. سب سے پہلے جیسے ایڈمیشنس ہو گئی, جیسے اس کی ایڈمیشنس ہوئے اس کے تھرو کنفرم ہو جاتی ہے, آن لائن ایڈمیشن تھرو کے تھرو پروسیس کرتا ہے. جیسے کنفرم ہوتی ہے تو اس کے پاس اسٹوڈنٹس کے پاس آئیدر ای میل کے تھرو اگر اس نے رجسٹریشن کروائی ہے یا موبائل کے تھرو نمبر کے تھرو کروائی ہے تو اس کے پاس پاسورڈ آ جاتا ہے CMS کا, اور CMS کا جاتا ہے کیمپس مینجمنٹ سسٹم, اور اس میں وہ اپنے نیکسٹ سیمسٹر کی کورس رجسٹریشن کروا سکتا ہے, کورس کو دیکھ سکتا ہے, ٹیوٹرز کی انفارمیشنس لے سکتا ہے, اپنی انفارمیشنس لے سکتا ہے, ایگزامینیشنس کے ایڈمٹ کارڈ کو دیکھ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم ادھر وقتاً بوقتاً اوور ویو کرتے جائیں گے. اس کے علاوہ تھرڈ جو ہمارا پورٹل ہے اس کو LMS کہا جاتا ہے, آگاہی پورٹل کہتے ہیں, اور اس میں یعنی آپ لوگ اسائنمنٹس, آپ کی جو ورک شاپس کی ڈیٹیل ہوتی ہے, یہ ساری انفارمیشن آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں. تو اسائنمنٹس کے حوالے سے میں اسپیشلی BEd اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں 1.5, 2.5 یا 4 ایئر والے یا AD والے, ان سب کو کہوں گا ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اسائنمنٹس کی وہ ہے 10 اکتوبر. تو 10 اکتوبر کل ہے, اس کے بعد پورٹل کلوز ہو جاتا ہے, کیونکہ پورٹل کلوز ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس اسائنمنٹ اپلوڈ نہیں کر پاتا, وہ سبمٹ نہیں کر سکتا, اور پھر یہی اسائنمنٹ ٹیچر بھی ریویو نہیں کر سکتا. تو لہٰذا سبھی جو اسٹوڈنٹس جو اگر ادھر انرولڈ ہیں ان کو اس پروگرام کے تھرو ہم یہی انفارمیشن دے رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اپنی اسائنمنٹس کو اپلوڈ کر لیں تاکہ ٹائملی سبمیشنس ہو جائے اور ان کا کوئی بھی کورس رہ نہیں جائے. اچھا, جس طریقے سے ابھی کچھ اسٹوڈنٹس کی کیوریز یہ بھی آ رہی تھی, جیسے ابھی پہلے فرسٹ جو ڈیٹ تھی وہ تھی 8613, یعنی جو ریسرچ پروجیکٹ تھا اس کو اپلوڈ کرنے کی. تو اس میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں لاسٹ لینتھ کا, اور پھر اس طریقے سے رہ جاتے ہیں. تو اس کی بھی ہمارے پاس 11 تک ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی بھی ابھی تک اگر اس حوالے سے کنفیوز ہے تو وہ ریجنل کیمپس آ سکتا ہے, بات کر سکتا ہے ریجنل کیمپس, اور اس طریقے سے ان کو گائیڈ کر دیا جائے گا اور اس طریقے سے اس کو بتایا جائے گا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارا فون نمبر جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس حیدرآباد کا ہے 022-933-0052. تو اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, یا LMS_ حیدرآباد اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, RD_ حیدرآباد جو میل ایڈریس ہے اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, کیمپس وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کوآرڈینیٹرس ہیں مختلف تحصیلس میں اور ڈسٹرکٹس میں, ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ٹنڈو محمد خان, سانگڑ, ٹنڈو آدم, کوٹلی, جام شورو اینڈ سو آن. تو پھر بھی کوئی کیوری ہو, یو آر فیل فری ٹو کانٹیکٹ ٹو شیئر دا ڈیٹیلس وتھ اس, اور اس طریقے سے اسٹوڈنٹس کی جو کیوریز ہیں ان کو ریزالو کرنے کا پلان کیا جاتا ہے اور وہ کیوریز آگے فارورڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کوئی اگر کوشچن ہو تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہو. ایڈمیشنس ابھی فیز 2 کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 15 اکتوبر ہے. فریش اسٹوڈنٹس کی اور جو کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے چالان CMS پورٹل سے کورس رجسٹریشن کروا کے 22/10/2024 تک فائنل کر سکتے ہیں.